چاند نکل جانے سے لوگ بالکل آزاد محسوس کرتے. اس رات کا نام آسمانوں پر چاند رات جس کو کہا لیلۃ الجائزہ کہا. اس میں بھی فرمایا جو اس میں جاگے گا سے مراد بھائی ہمارے یہاں جاگنے کا تصور کیا ہے؟ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہنا، یہ جاگنا نہیں. یعنی اللہ کے لیے جو جاگے گا، کچھ عبادت کرے گا. آدمی اگر کہیں جا بھی رہا ہے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار پڑھتا ہوا جائے، بازار میں چاہے چوتھا کلمہ پڑھے، کتنی فضیلتیں حاصل کر سکتے. بازار میں جا کے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تو ایک تو یہ، دوسرے 4 6 8 رکعت جتنا آسانی سے ہو سکے. کسی کو آخر رات میں مشکل ہے کیونکہ اکثر تھک ہار کے 2 3 بجے سو جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آدمی پہلے سو جائے، 12 بجے 3 4 بجے اٹھ جائے. لیکن یہ بھی مشکل ہے تو 10 11 بجے عشاء کے بعد ہی چند رکعت پڑھ کے آدمی رات کو قیمتی بنا لے. فرمایا جو اس راتوں میں جاگے گا، ان دنوں میں فتنوں کا جب دن ہوگا اس کے دل سوئیں گے نہیں، مردہ نہیں ہوں گے. یا تو قیامت میں جب بے ہوشی ہوگی، اور یا تو فتنوں کا دور اگر آ گیا دجال وغیرہ کا، تو بھی یہ ایسا اس میں محروم نہیں رہے گا کہ دل سوئے گا نہیں. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں کو بھی قیمتی بنایا جائے. صرف مارکیٹ کے پھرنے میں، ادھر ادھر جاگنے میں نہ لگایا جائے، بلکہ جیسے الحمدللہ اعتکاف میں ساتھیوں نے کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگے رات میں دعا، یا اللہ جس طرح آپ نے رمضان شریف میں توفیق دی، پورے سال ہمیں اس کی توفیق دیجیے. تو جس کی عید کی رات اچھی گزرے، پھر دوسرے دن بھی وہ نماز میں آئے، امید ہے کہ وہ آگے بھی اللہ کی بندگی میں کامیاب رہے گا، ورنہ نفس و شیطان حاوی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں 4 پارے میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. لام جو ہے یہ نفع کے لیے، للناس، تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. مسلمان کا اشرف الناس اور امت محمدیہ کا اشرف الامم ہونا متعدد احادیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے. یعنی تمام امتوں کی سردار ہے. اس کی کوئی وجہ، سرداری کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا. سردار اس لیے زیادہ مال کما رہے ہیں، زیادہ کیسے، اس لیے کہ اللہ کا زیادہ قرب اور اللہ کے دین کی اس کو فکر ہے. خود بھی دین پہ چلتے ہیں، دوسروں کو بھی دین پہ چلانے کی فکر کرتے ہیں. قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحتاً ارشاد فرمایا ہے. اس آیت شریفہ میں خیر الامہ کا اطلاق فرمایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ ہے. امت میں تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ کس لیے بہتر؟ اس لیے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو. امر بالمعروف تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، چلو بھئی نماز پڑھ لیا کرو، وہ بھی ہم کہتے ہیں روا روی میں. دعوت دینا اس کو کہتے ہیں، اچھی طرح تو دعوت دے، ما لہو ما علیہ کے ساتھ. بھئی نماز فرض ہے، یہ کھیل تماشا نہیں ہے، کوشش کرو ہمارے ساتھ چلا کرو، نماز پڑھو، اچھی طرح اس کو دعوت دیں. تو اور یہ امر بالمعروف. اور گناہ سے روکنا کیا ہے اس کو بتائیں. بعض نمازی بھی ہوتے ہیں، ہمارا دوست نمازی ہے، وہ داڑھی منڈا رہا ہے، ہم نے اس کو آج تک نہیں بتایا کہ داڑھی منڈانا کٹانا گناہ ہے. اسی طرح تصویریں کھینچنا کھچانا، گانا سننا، یہ بتاتے ہوئے بہت سوں کی نانی مرتی ہے. یہ امر بالمعروف آسان ہے، نہی عن المنکر یہ مشکل کام ہے، اس لیے اس پر اجر بھی زیادہ ہے. ہمارا کام پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ. کروانا نہیں ہے، کروانا ریاست کا کام ہوتا ہے. ہم نے بتا دیا، اس نے مان لیا تو ہمیں ثواب دوہرا ملے گا، نہیں تو ہمیں کہنے کا سنگل ثواب پھر بھی ملے گا، ایک نیکی پھر بھی ملے گی کہنے پر. اور یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے، اس کے دل میں یہ بات پھر اٹک جائے گی اور کبھی نہ کبھی کلک کرے گی کہ یہ غلط کر رہا ہوں میں. تو اس لیے غلطی پر متنبہ کر دے، طریقے کے ساتھ، حقارت کے ساتھ نہیں. کوئی ایسا کام کر رہا ہے کیا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، ایسی بات الٹی بات نہ کرے، بلکہ یوں کرے بھئی یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہے، یہ گناہ ہے. کوئی بیٹھے ہوئے موبائل میں ٹون کون سی بج رہی ہے، گانے کی، میوزک کی، بھئی یہ تو گناہ ہے، کوئی مسلمانوں والی ٹون لگا لو. نمازی ہیں، بعض نمازی بھی ایسی ٹون لگاتے ہیں کہ جو سننے کے بعد یقینی طور پر گانے کی طرز ہے اور میوزک ہے. میوزک سننا رکھنا سب گناہ ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں آلات موسیقی کو مٹانے اور توڑنے کے لیے بھیجا. بعثت بکسر المزامیر. مزامیر کیا ہے؟
مزمار کی جمع مزامیر ہے، یعنی گانے باجے کے آلات کو توڑنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ آج مسلمان گانے سن کے سمجھتا ہے ذرا میں مائنڈ فریش کر رہا ہوں۔ مائنڈ فریش ہوتا ہے اس سے؟ گندی چیز سے کبھی مائنڈ فریش ہو سکتا ہے؟ ٹی وی دیکھ کے اور گانے سن کے؟ لہذا اس بات کو ابھی آگے جہاں ہم امر بالمعروف بھی کرنا ہے لیکن وقت پر نہیں عن المنکر بھی کرنا ہے۔ امر بالمعروف تو یہ کیونکہ آسان ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ کر سکتا ہے۔ آپ کہیں بھی شادی بیاہ میں کہیں چلو بھائی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، لیکن نہیں عن المنکر یہ اسی سے کر سکتے ہیں جس سے کوئی تعلق ہے، ورنہ وہ لڑنے پہ آمادہ ہو جائے گا، تم کون ہوتے ہو؟ اب یہ آتا ہے کیا کہتے ہیں گول گپے والا، وہ گانے بجاتا ہے، اس کو بتائیں گول گپے خریدیں، اس کو بتائیں بھائی یہ گانے بجانے کے بجائے اور کوئی ریکارڈنگ لگا لو۔ لوگ اپنی آواز میں ریکارڈنگ لگاتے ہیں، کوئی ایسی لگا لو تاکہ گانے بجا کے جتنوں کو تم سنا رہے ہو سب کا گناہ تمہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ہے نہیں عن المنکر، یہ اس امت سے مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اچھی بات کے دعوت دینے والے بہت ہیں، برائی سے روکنے والے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جتنی روایت اس فضائل تبلیغ میں حضرت لائیں اکثر نہیں عن المنکر کے بارے میں، کیونکہ نہیں عن المنکر میں امر بالمعروف خود شامل ہے۔ جب گناہ سے رکا تو کیا کیا؟ نیکی کا کام کیا، لیکن خالی امر بالمعروف کے اندر نہیں عن المنکر نہیں ہے، اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نہی عن المنکر کیا؟ منکر سے، گناہ سے روکنا، اس سے منع کرنا، نہیں عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر کیا۔ فرمایا حالانکہ ایمان سب سے اول چیز ہے، بغیر ایمان کے تو کوئی چیز بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو امم سابقہ بھی شریک تھیں، یہ خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہ السلام کے متبعین سے امت محمدیہ کو توفق حاصل ہوا، بلندی حاصل ہوئی، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ پچھلی امتوں کا یہ کام نہیں تھا، ایک ثواب تھا، کہہ دیا تو اچھا ہے ورنہ ضروری نہیں تھا، لیکن کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، اب ظاہر سے اگر علماء اور تبلیغ میں اب تبلیغی جماعت تو 100 سال سے ہے تقریباً، اس سے پہلے علماء اور تمام یہ لوگ ایک بڑی تعداد کام کر رہی تھی، مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحم اللہ تعالی اور ایسے بہت سے بزرگ تھے جو اکیلے یہ کام کرتے تھے، گاؤں گاؤں بستی بستی جا کے نماز کی دعوت دیتے تھے اور کسی کا کھانا نہیں کھاتے تھے، اپنا چنا رکھتے تھے، پانی پی لیتے تھے چنے کھا کے، اور گاؤں گاؤں بستی بستی لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے تھے۔ ایک جگہ گئے تو چودھری صاحب، لوگوں نے کہا کہ چودھری اگر نماز پڑھ لینا حضرت تو یہ سب نمازی ہو جائیں گے۔ وہ نماز کیا پڑھتا؟ وہ شراب پیتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، اوروں کو نے تو مان لیا ہم پڑھیں گے، لیکن یہ پڑھے تو ساری بستی پڑھنے لگے گی۔ حضرت نے اس سے کہا بھائی تم نمازی ہو جاؤ تو سارے لوگ نماز پڑھنے لگیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، نماز تو میں پڑھوں لیکن شراب نہ چھوڑوں اور وضو مجھ سے نہیں کیا جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے ایسا کر بغیر وضو کے پڑھ لے۔ اس کو یہ مفتی تقی صاحب نے سنائی، یہ میں نے براہ راست ان سے سنا، بغیر وضو کے پڑھ لے۔ پھر جب کہتے ہیں کہ نماز کا وقت آیا تو اس نے سوچا کہ جب نماز پڑھنی ہے تو بغیر وضو کیا پڑھے، وضو کر لیا اس نے، پھر اس کے بعد نماز شروع کر دی تو شراب چھوٹ گئی، پھر وہ دین کا داعی بن گیا۔ تو یہ ان بزرگوں نے اس طرح جا جا کے محنت کی ہے، اس طرح جا جا کے ایک دفعہ جا رہے تھے تو اسی طرح کی دعوت میں، دین کی دعوت میں، تو ایک جگہ ساحل کی طرف سے کہیں جا رہے تھے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے، تو وہ جو تانگے والا تھا وہ ہندو تھا، وہ سمجھ گیا کوئی پریشانی ہے، کیا بات ہے مولانا کیا پریشانی ہے؟ حضرت نے کہا کہ تمہیں کیا بتاؤں، تم کیا سمجھو گے، میں نے کبھی جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھی، آج مجھے کوئی مسلمان نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ جماعت کروں۔ تو اس نے کہا آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، سامنے دریا ہے، میں نہا کے آتا ہوں، آپ مجھے نماز پڑھائیے۔ یہ اس حضرات کی یہ فکر تھی، یہ حالات اللہ تعالیٰ پیدا، قرآن پہ اللہ تعالیٰ حالات پیدا فرماتے ہیں۔ لہذا اسی طرح فرمایا کہ رات کو جب گاڑی چلتی تھی، مفتی تقی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے کہ تانگا چل رہا ہے تو رات کو تہجد بھی نہیں چھوڑ، تانگا آہستہ چلتا ہے، حضرت جو ہے دوڑ کے دور جاتے، وہاں 2 رکعت نفل مختصر پڑھ کے پھر تانگے پہ سوار ہو جاتے۔ عجیب حالات ان حضرات کے تھے، عجیب حالات تھے ان حضرات۔ ایک تانگے والے سے پوچھا کس کا تانگا ہے، ایسی باتوں میں کہاں سے چلا کیسے چلا، تو کہا یہ وہ طوائف فلانی ہے نا ستارہ بی بی، اس کا یہ تانگا ہے۔ حضرت اچھا بھائی ذرا مجھے استنجے کا تقاضا ہے، روکو تو صحیح۔ اب استنجا کرنے اترے ایسے بہانے سے، پھر اس میں بیٹھ ہی نہیں رہے، وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، وہ سمجھ گیا کافی دور تک نہیں چلے، اور حضرت چلنے کے بات تو ہو گئی، پیسہ تو اس کو دینا ہے، لہٰذا پیسہ دوں گا لیکن بیٹھوں گا نہیں، میں ایک فاحشہ عورت کے تانگے پہ کیسے بیٹھوں؟ یہ احتیاط کے ساتھ یہ لوگ چلتے تھے۔ پھر اس نے کہا میں سمجھ گیا حضرت، آپ جب سے نہیں بیٹھ رہے ہیں، جب سے آپ کو پتہ چلا ہے، آپ میرے یہیں تک کا کرایہ دے دیں، میں واپس چلا جاتا ہوں۔
چلا گیا، کرایہ دے دیا۔ ایسے حالات میں ان حضرات نے فکر کے ساتھ دین، تو ہر دور میں امت میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں، لیکن اب الحمدللہ ایک اجتماعی محنت تبلیغی جماعت کی صورت میں ہو رہی ہے، تو جو اور کہیں نہ جڑ سکے اس کو چاہیے اپنا حصہ اس میں ڈالے تاکہ ایک عالمی کام میں شرکت ہو جائے۔ اور اس میں بھی یہی ہے کہ جہاں آدمی امر بالمعروف کر رہا ہے وہاں نہی عن المنکر بھی کرے، ورنہ نہی عن المنکر نہ کرنے کی نحوست یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنے والوں کے گھر میں خود ٹی وی چل رہا ہے، خود ان کی بیویاں بے پردہ پھر رہی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں یہ گناہ ہے۔ جب جو مرد ایک نماز پڑھ رہا ہے، مسلمان ہے، اس کی بیوی اگر بے پردہ پھر رہی، اس کا گناہ بھی شوہر پر ہے۔ یہ شوہر کا کام ہے کہ بیوی کو نمازی بنائے، پرہیزگار، پردے دار بنائے، بچیوں کو پردہ کرائے اور صحیح تعلیم دے۔ آج کل صحیح اور اچھی تعلیم کس کو سمجھتے ہیں؟ انگلش اسکول میں ڈال دیا، مکس گیدرنگ میں ڈال دیا، اعلیٰ تعلیم مل رہی ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم ہے؟ اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے۔ 13 سال کی لڑکی عشق مجازی میں مبتلا، 15 سال کے لڑکے، 14 سال کے عشق مجازی میں مبتلا، یہ تعلیم ہو رہی ہے؟ تعلیم اس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، تمغہ امتیاز ہے۔ اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لیے ساتھ ہی بطور قید کے اس کو بھی ذکر فرما دیا ورنہ اصل مقصود اس آیت شریفہ میں اسی کا ذکر ہے کہ تمہاری فوقیت اسی وجہ سے ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے صرف ایسے ہی تبلیغ کر لینا کافی نہیں، مخصوص اہتمام۔ جیسے ہمارے حضرات بعض جو ہیں وہ بیان کرنے کے لیے یورپ تک جاتے ہیں، مخصوص اہتمام، ہفتہ وار مجلس، ہفتہ وار گشت، یہ ہے مخصوص اہتمام۔ ایسے بھی جیسے کوئی کمپنی میں دوست ہے اس کا، بھائی تم بھی نماز پڑھ لیا کرو، میرے ساتھ چلا کرو، اس کو کچھ فضائل بتا، اسی فضائل اعمال گھر میں لا کے رکھ لیں، 500 روپے کی بمشکل ابھی بھی ہوگی، لا کے رکھ لیں، اس میں سے حدیثیں دیکھیں، ان کو بتائیں، اور اگر اتنے لوگ مل جائیں 5 منٹ کے لیے اجازت لے کے تعلیم کرا دی، کتنے لوگ اس سے نمازی ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ ہی نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رمضان میں روزہ خوری کرے کوئی، ہر آدمی اس کو کہتا ہے یہ برا کر رہا ہے، اور رمضان کے بعد نماز چھوڑے تو سمجھتے ہیں کوئی گناہ ہی نہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے ایک نماز کا چھوڑنا۔ تو یہ بات آگے پہنچانی چاہیے۔ ہر آدمی کے کتنے دوست ہوتے ہیں کہ جس دکاندار سے سامان لیتا ہے اس کو بتائے، جو دوست احباب ہیں اس کو بتائے۔ ہم لوگ وہاں پہ خاموش رہتے ہیں، بیکار باتیں کر رہے ہیں، کرکٹ کی، سیاست کی، فلم کی، کے بارے حکمران کیا کر رہے ہیں، اول فول باتیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں کہتے، بھائی ہم سب اگر نمازی ہو جائیں تو انشاءاللہ حکمران بھی صحیح ہو جائیں گے۔ اب یہ بات جو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں حکمران ہمارے غلط ہیں، کرپٹ ہیں، ہم کتنے صحیح ہیں؟ اگر ہم فجر میں نہیں آئیں گے تو حکمران کہاں سے صحیح آئیں گے؟ ہم تو خود برکت کے بٹنے کے وقت میں سو رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس لیے کہ یہ امر تو پہلی امتوں میں بھی تھا، چلتے پھرتے اچھی بات کہہ دینا، اس امت کا کیونکہ فرض منصبی ہے، اس لیے اس کو فرمایا جاتا تھا، اس میں بھی پایا جاتا، جس کو فلما نسوا ما ذکروا بھی وغیرہ کی آیات میں فرمایا۔ یہود میں یہ واقعہ ہو چکا ہے، یہودیوں میں یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یوم السبت میں منع کیا مچھلی نہ مت پکڑنا، ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑنا، حالانکہ مچھلی تو سارے ہفتے آتی، لیکن ہفتے کے دن اور ہفتے کی زیادہ آتی تھی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب جنہوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ باہر نکلیں گے، ادھر تو ہر طرف عورتیں پھر رہی، یہی روکنا تو کمال ہے۔ تو ہر طرف نہیں پھر رہی، پہلے بھی پھرتی تھی لیکن پہلے پتہ نہیں تھا، اب جب نظر کی حفاظت کریں گے زیادہ مجاہدہ ہوگا، کچھ عرصے مجاہدہ ہے اور اس کے بعد عادت بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایسی توفیق دیں گے کہ اس میں مزہ آنے لگے گا۔ بندے نے عرض کیا، پیش ہنسی نگاہ کو جب پست کر دیا، ایما کی شیرینی نے مجھے مست کر دیا۔ تو وہ لوگ نہیں مانے، وہ یہودی نہیں مانے کہ نہیں ہم تو بھائی کریں گے، ہم یہ اچھا انہوں نے کیا کیا، ہیلا اختیار کیا۔ جیسے آج بھی لوگ ہیلے کرتے ہیں، ایسے نہیں ویسے کر لو، سود کا نظام چلا رہے ہیں، ہیلا چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن گڈھا کھود دیتے تھے اور اس میں مچھلیاں، ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے، گڈھا کھود دیتے، مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی، اتوار کے دن اس کو پکڑ لیتے تھے۔ یہ ہیلا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھا، ان علماء نے سمجھایا
یہ اسی کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں. ولما اتوا عما نہوا، جب ان کو انہوں نے منع کرنے کے باوجود ان کو روکا گیا. ولما اتوا عما نہوا، جب ان کو روکا گیا اس کے بعد بھی جب وہ باز نہیں آئے. ولما اتوا عما نہوا عنہ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئین، تو ہم نے ان کو کہا ہو جاؤ بندر ذلیل. اللہ تعالیٰ فرمائے اور پھر ایسا نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ نہیں مانے ہٹ دھرمی سے، تو ان علماء نے ایک کام کیا، وہ سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک باڑ لگا لی، آڑ لگا لی، کوئی ایسی دیوار کھڑی کر لی. وہ سمجھ گئے کہ ہم یہ تو پھنسیں گے، مریں گے، ہمیں بھی عذاب میں مبتلا کریں گے. اس کے بعد یہ ہوا، رکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے تفسیر مآلف القرآن میں، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک رات کو اللہ کا یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا لہم، ہم نے کہا ان سے کونو ہو جاؤ قردۃ خاسئین، بندر ذلیل، سب کے سب بندر بن گئے. اور کہتے ہیں کہ جوان بندر بن گئے، بوڑھے خنزیر بن گئے، اور بھی زیادہ سمجھ کے باوجود یہ الٹی چال چلنے والے اللہ تعالیٰ. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ برابر سے آواز نہیں آ رہی ہے، پھر جب نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا یہ حال ہوا ہے. وہ رو رہے تھے، اس حالت میں رو رہے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم پر عذاب آ گیا. اتنی ان کو سمجھ بوجھ تھی، وہ رو رہے تھے اس حالت میں. تو کیا ہوا، وہ الگ نہ ہوتے تو ان پر بھی حالات آتے. یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا کام چھوٹا موٹا تو پہلی امت والے بھی کرتے تھے، ہمیں تو اتنا کام کرنا ہے کہ اس پر غلبہ ہو جائے، کہ خیر کا غلبہ ہو جائے، شر کم ہو جائے. آج شر کا غلبہ کیوں ہے؟ ہم سب اپنے اپنے کاموں میں. یہ دیندار طبقہ، اس کی بھی حالت یہ، صبح جاتا ہے رات میں آتا ہے، نہ تبلیغ نہ خانقاہ نہ اصلاح، کچھ بھی نہیں، بس کام چل رہا ہے. نماز پڑھ لی، بہت سمجھتے ہیں اپنی نماز پڑھ کے اور روزہ رکھ کے ہم بہت بڑے نیک ہو گئے. یہ تو ایک ضروری ایک کام ہے. ایسا ہے جیسے کوئی 30-40 ہزار کما رہا ہے، اپنا گزارا اس کا ہو رہا ہے. اصل یہ ہے کہ اتنا ہو کہ دوسروں کو بھی دے، بہن کو بھی دے، بھائی کو بھی دے، محلے والوں کو بھی دے. جب 5 لاکھ کمائے گا تب تو ایسا ہوگا. تو ایسا دین ہو کہ ہمارا ایسا دین ہو کہ ہم جہاں جائیں وہاں اللہ کی بات سنانا شروع کر دیں. حکیم الامت فرماتے ہیں، ان کے حالات کو بیان کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کہ کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. ہم تو ہر جگہ اللہ والے وہی بات کرتے ہیں، لہذا ہم یا تو دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں یا مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ اصل اس کام پر آنا ہے. جب مسلمان اس کام پر آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ غلبے کی امید ہے کہ اکثر مسلمان جب صحیح ہو جائیں گے تو پھر یہ ہوگا. لہذا اس کے بعد پھر یہ بات بھی آگے مفتی شفیع صاحب نے لکھی کہ بعد یہ کہتے ہیں اچھا وہ بندر، اسی کی نسل بندر چل رہی ہے، یہ غلط ہے. یہ بھی آگے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ جس قوم پر عذاب آتا ہے کوئی بھی وہ ہو جاتی ہے کہ اس کے چہرے مسخ ہو جاتے ہیں، وہ قوم آگے چل نہیں سکتی. 3 دنوں میں سب مر گئے اور سب وہیں پہ مٹ گئے، ختم ہو گئے. آگے نہیں کہ ان سے بندر آگے چلے، یہ غلط بات ہے. ان سے بندر آگے چلے یہ غلط بات ہے. اور اسی طرح اس نے ڈارون کی بھی ایک تھیوری ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر وہ ترقی کرتے کرتے بیٹھتے بیٹھتے اس کی دم گھس گئی، پھر وہ انسان بن گیا. تو حکیم الامت سے کسی نے کہا کہ آپ لوگ تو کہتے ہیں انسان جو ہے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ کہتا ہے انسان بندر تھا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تو ہمیں کیا حرج ہے، وہ اپنا نسب بیان کر رہا ہے، وہ بندر کی اولاد ہے، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں اس کا جواب دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں تو یقین ہے یا بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آدم علیہ السلام کی ایک نبی کی اولاد ہیں، اور وہ بندر کی اولاد بننا چاہتا ہے تو ہمیں تردید کرنے کی ضرورت کیا ہے جب خود ہی کہتا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد بندر ہیں. تو ایسے ہی ہوتے ہیں، بے ایمان اور بندر میں کیا فرق ہے؟ تو فرمایا کہ اس آیت سے ظاہر ہے امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے، اس کو مستقل کام سمجھ کے کام کی طرح کیا جائے. فرماتے ہیں کہ دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور فرمائیے. آپ نے فرمایا لوگوں میں مصالحت کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسا کہ اس طرح بالوں کو اڑا دیتا ہے. اور بھی بہت سی نصوص میں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی تاکید آئی ہے. آج لڑائی کرائی ہے، پتہ کیا کہا اس نے؟ تم یہاں بیٹھے وہ کیا کہہ رہا ہے اور الٹا کہنا نہیں بھائی وہ تو ماشاءاللہ آپ کے بارے میں بہت اچھی رائے رکھتا ہے، آپ بلا وجہ بدگمان ہے. آہستہ آہستہ ایسا ماحول پیدا کرے چاہے اس میں جھوٹ بھی بولنا پڑے تو ملاقات دو مسلمان کو ملانا ثواب ہے، اور لڑانا اتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے. تو فرمایا کہ بہت سی احادیث میں مصالحت کرانے کی تاکید ہے، اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں.
دیکھیے ایک روایت اور سن لیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی ناجائز امر کو ہوتا ہوا دیکھے اور اس پر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے، اور تو ہاتھ سے بند کر دے، قدرت ہے تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے۔ اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے اس کا انکار کرے، بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے، تو مناسب نہیں ہے گانے بجانا، کوئی بھی گناہ اس پہ بتا دے زبان سے یہ تو گناہ ہے، تاکہ خود تو بچے گا، جب کہے گا یہ خود بچے گا، کل کو کرنے سے اس کو شرم آئے گی کہ کل یہ گناہ کہہ رہا تھا آج خود کر رہا ہے، ہم نے کہنا چھوڑ دیا تو پھر خود کرنا شروع کیا۔ ایک نے صحیح بات کہی کہ اگر ہم داعی نہیں بنیں گے تو مدعو بنیں گے، اگر ہم نے داڑھی کی دعوت نہیں دی تو دوسرا ہمیں کہے گا کیوں ملا بن گئے، آج کے دور میں تو یہ فیشن نہیں چل رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ملا کہے اور یہ الٹی بات کرے ہم پہلے اس کو کہے تمہیں پتہ ہے داڑھی کا رکھنا واجب ہے، تاکہ اس کو کہنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو ہم داعی نہیں بنیں گے تو مدعو بنیں گے، خاموش نہیں رہیں گے تو دوسروں کی غلط دعوت سنیں گے، اور اگر ہم کچھ خود کہتے رہیں گے تو امید ہے کہ آج نہیں تو کل ان کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ فکر کے ساتھ اور اس کے ساتھ دعا بھی کرے آدمی، یا اللہ جس کو میں نے دین کی دعوت دی ہے آپ اس کو، ایک آدمی نے، فیروز احمد صاحب کا بیان ہے حضرت والا کے ایک مرید کہتے ہیں ان لوگوں میں فکر نہیں ہوتی دوسروں کی، ایک مرید نے 23 آدمیوں کی، یہ بہت 20 سال پہلے کی خبر ہے، 23 آدمیوں کو ملٹی نیشنل کمپنی میں 23 آدمیوں کو داڑھی رکھوائی۔ لوگ اس سے کہتے ہیں یہ برین واش کرتا ہے، اس سے ذرا بچ کے رہو۔ برین واش ہی تو کرنا چاہیے، جو گندا ذہن ہے اس کو واش نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس نے اللہ کی محبوب کی سنت اتنا تک پہنچا دی، یہ کیسا مبارک امتی ہے، آقا کتنا خوش ہوں گے۔ آپ نے دعا دی سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی، سرسبز و ہرا بھرا رہے، سرسبز و شاداب آباد شاد آباد رہے میرا وہ امتی، جو میری بات سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ ہم نے کتنا اہتمام کیا، ہم اپنا ہی کر لیں بہت ہے، بہت کچھ نہیں ہے، یہ سب سے آخری درجہ ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ تھا کہ ہم آگے بڑھ کے دوسروں کو دین کی دعوت دیتے اور ان کو گناہوں سے روکتے، اور اس کام میں کم از کم خود نہ کر سکے آدمی اہل علم کے ساتھ شامل ہو، ان سے پوچھے میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں، جو موقع ملے، ضروری نہیں ہے 4 مہینے جائیں، محلے میں گشت ہو رہا ہے، لوگ 4 مہینے چلہ لگا کے آتے ہیں، میں جانتا ہوں یہاں نہیں جڑتے، کیا فائدہ ہوا؟ وہاں جا کے کرنا تو آسان ہے، محلے میں جڑنا مشکل کام ہے کیونکہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ خانقاہوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ اپنے گھر میں، ہر گھر میں اتنی جگہ تو ہے 10 آدمی بیٹھ سکتے ہیں، وہ اپنے یہاں کوئی چائے وائے کا انتظام کر لے، وہ بھی نہ کر سکے ہمیں بتائے، ہم اس کا انتظام کریں گے، اور وہ اتنا انتظام کرے کہ ہمیں کوئی آپ مقرر دے دیں، کوئی واعظ دے دیں، ہم اپنے گھر میں بیان رکھنا چاہتے ہیں۔ ہر آدمی کے 8 10 20 دوست ہوتے ہیں، 20 کو کہے گا تو 8 10 آ جائیں گے، 8 10 دوستوں کے سامنے دین کی بات آ گئی، یہ 5 اعمال آ گئے، داڑھی رکھنا واجب ہے، کٹانا گناہ ہے، مسواک کی سنت کی بات آ گئی، یہ ساری باتیں آ گئی، ان 8 10 میں سے 2 4 صحیح ہو گئے، ہمارا فرض منصبی کافی حد تک ادا ہوگی۔ میں کہتا ہوں آپ ہم سے کہیں، ہم آپ کو افراد دیں گے، میں نہیں جا سکتا ہر جگہ، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل، حضرت والا کے فیض سے حضرت والا کے روحانی اولاد، ان کی بھی اولاد پیدا ہو رہی ہے، یعنی اتنے لوگ ہیں کہ وہ جا کے بات سنا سکتے ہیں۔ آپ کہیے تو یہ کیا ہوگا کہ گھر میں کوئی 10 آدمی جمع ہو گئے، جس کو اللہ نے وسعت دی کھانا بھی کھلا دے، کھانے کے نام پہ زیادہ لوگ آتے ہیں۔ ابھی میں گیا رمضانوں میں، یہ لوگ دعوت نہ کریں تو کوئی آتا نہیں ہے، اس لیے کیا کریں، دعوت کرنی پڑتی ہے۔ چلو بھائی اس بہانے اس نے دین کی بات تو سن لی، کم از کم بلایا، چلو بھی آج ہمارے ختم قرآن ہے اور دعوت بھی ہے، اس بہانے اس نے دعوت سن لی بات، اور کھری کھیری بات بھی سنی، کیونکہ زائد کھانا کھانا ہے سن رہا ہے، کیونکہ عام طور پہ یہ باتیں کان میں پڑتی نہیں ہیں۔ تو اگر ہم ایسی کوئی مجلس اپنے گھروں میں رکھیں، جتنا ہماری بساط ہے، جتنی ہماری اوقات ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی سے انشاءاللہ برکت دیں گے، پھر ہمارے اندر خود یہ چیز آ جائے گی۔ جن گھروں میں یہ بات ہوتی ہے، سب سے پہلے ان کے بھائی بیٹے وہ بھی دیندار بنتے ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ بات ہوتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم خود اس کے خلاف چلیں، لہذا اپنے گھروں کو ان چیزوں سے مزین کریں۔ کبھی ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، نبی علیہ السلام اس کے لیے آپ جا کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، طائف جانا ایک مشکل کام ہے، 200-300 ریال خرچہ آتا ہے ایک آدمی کا، اور اگر سب جائیں گاڑی سے تھوڑا سستا پڑتا ہے، 100 کلومیٹر جانا ہے، 100 کلومیٹر آنا۔ آپ بتائیے اتنے لمبے سفر پہ، آپ سڑکیں بن گئی ہیں، 2 گھنٹے ابھی بھی لگتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے جانے میں، آنے میں الگ، صبح جاتا ہے آدمی شام ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کیا کرنے گئے تھے؟ پیدل خارزار راستوں سے ہو کے، کیونکہ یہاں پہ لوگ دعوت سن نہیں رہے تھے، آپ وہاں دعوت دینے گئے تھے کہ دین، اللہ کا دین پھیل جائے۔
نبی علیہ السلام کو کتنی فکر تھی، آپ دین کی دعوت دے. پھر وہاں کیا ہوا یہ بھی لوگوں کو پتا ہے، لوگوں نے کیا سلوک کیا، آپ کو پتھر مارے اور بعض لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، خون مبارک بہ کے آپ کے جوتوں میں جمع ہو گیا. آپ ایک باغ میں جا کے ٹھہرے تو وہاں پہ ایک آدمی مل گیا، وہ آدمی آپ کو پہچانتا تھا اور آپ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ نینوا سے. کہا یہ تو میرے بھائی یونس بن متا کی بستی ہے. کہا اچھا آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ بھی میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. بہرحال اس نے کچھ کھجور وغیرہ کھلایا اور بھی وہاں پہ کچھ تھے. وہاں پہ پھر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا آیا. آپ یعنی اس غم کی حالت میں جب آپ کو مار کے بھگایا جا رہا ہے اور آپ کے جوتے لہو لہان ہیں، آپ سے کہا فرشتے نے آ کے اللہ تعالیٰ نے جو آپ نے قوم سے بات کی، دعوت دی اور جو انہوں نے تذلیل کی سب دیکھا، آپ اجازت دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، جبریل امین کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیں، طائف کے چاروں طرف پہاڑ ہیں، آپ اجازت دیں تو ہم پہاڑوں کو یوں ملا دیں. کتنی دیر لگے گی؟ سب کے سب ختم بھسم 1 منٹ میں. کوئی ہمارے جیسا ہوتا ہے آپ یہی کرو ان کے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا نہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی اولاد میں سے کوئی نیک بنے گا، اسلام لائے گا. محمد ابن قاسم ثقفی کہتے ہیں اسی قبیلے کا تھا جس نے آ کے سندھ کو باب الاسلام بنایا. یہ آپ کی دور اندیشی تھی، یعنی آپ کی دیکھیں آپ کی فکر یہاں پہ کام نہیں ہو رہا، اس کے لیے آگے جا رہے ہیں. ہم تو یہیں پہ کتنا موقع یہیں پر کام کرنے کا ہے. محلے میں اتنے لوگ ہیں جہاں تک ابھی تک دین کی بات نہیں پہنچی، ہم ادھر سے آتے ہیں ایسے لوگ بیچارے بیٹھے ہیں. تراویح کے وقت میں آپ نکلے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے محروم ہیں جن بیچاروں کو مسجد کا راستہ نہیں پتا. کون بتائے گا اس کو؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ ہم سب کو کرنی ہے، اپنے برابر والے کی، اپنے سامنے والے کی. ان کو کبھی چائے پلائیں. مولانا احسان صاحب ہیں رائے گنج میں، حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں. یہ سارے پرانے بزرگوں سے وابستہ تھے، اب اتنے بڑے ہو گئے کہ بزرگوں کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی. مولانا احسان صاحب حضرت شیخ کے خلیفہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا بیان ایک طرف، ایک پیالی چائے پلا دو پڑوسی کو، کسی بھی نئے آدمی آؤ بھائی چائے پیتے، پہلے چائے پلاؤ، پہلے اس کی خدمت کرو، دل میں جگہ بناؤ، پھر اس کو جب بات کہو گے تو بات چائے کے ساتھ بات بھی اترے گی، چائے کے ساتھ بات بھی اترے گی. وہ تو ہاں بھائی یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، سوکھی روکھی بات نہیں کرتا، خدمت بھی کرتا ہے. اور ہم نے حضرت والا نے فرمایا، حضرت والا کے ساتھ قاضی صاحب ہوتے ہیں سفر پہ، وہ اصل میں تبلیغی تھے لیکن حضرت کے ساتھ بھی صحبت میں رہتے تھے. ایسے لوگ بہت تھے پہلے زمانے میں، کتنے ہمارے تبلیغی ساتھی خانقاہ جاتے تھے. تو وہ میں نے دیکھا، حضرت نے فرمایا نے دیکھا وہ پان لے کے کھڑے ہیں مدینہ شریف میں حضرت کے ساتھ اکثر بیرونی سفر وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو پان لے کے میں نے کہا تو یہاں پان لے کیوں کھڑا؟ کہا میرا ایک میمن گجراتی دوست ہو، گجراتی قسم کے، میرا گجراتی دوست ہے، میں اس کو پہلے پان کھلاؤں گا پھر اس کو دین کی دعوت دوں گا، آپ کی مجلس میں لاؤں گا دین کی دعوت. میں دیکھو یہ طریقہ ہے، دیکھو یہ طریقہ ہے دین پہ لانے کا. پہلے اس کو اکرام کرو، جو اس کی مرغوب چیز ہے نا وہاں پان ملنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے وہاں پان کھلا رہے تھے. عام جگہ پان نہیں ملتا، دور جانا پڑتا ہے ڈھونڈنے کے لیے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح ہمیں فکر کرنی ہے کس طرح اللہ کا دین پھیل جائے. آقا کی ایک ہی فکر تھی، وقت رخصت بھی آقا کی ایک ہی فکر تھی. جبریل امین آ گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. فرمایا جبریل پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا، پوچھ کے آؤ اللہ تعالیٰ سے میرے بعد. یہی فکر ہے، یہ نہیں کہ مجھے جنت ملے گی یا نہیں، میرے بعد میرے امت کا کیا ہوگا. سبحان اللہ. جبریل امین گئے پھر واپس آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. فرمایا الان اب بس آ گیا، بس میں جلنے کے لیے تیار ہوں، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے بھائی صاحب کہتے ہیں سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں، آخری وقت میں بھی امت کو یاد کر رہے ہیں. سرکار تو بخشش کی امت کے لیے روئیں، سرکار تو امت کی بخشش کے لیے روئیں. امت ہے کہ ہنس ہنس کر جیتی ہے گناہوں میں. کیا مزہ آ رہا ہے. تو ہم دیکھیں کہ آقا کی فکر کیا تھی، ہماری فکر کیا ہے. بس ہماری دنیا خوب ہو جائے، خوب ہمارا یہ نام ہو جائے اور کام ہو جائے اور کپڑا لباس سب اچھا. کوئی ہے بہت ہی شاذ کوئی ایسا ہوگا جس نے عید کا لباس نہ بنایا ہو، لیکن کتنے ابھی بھی روزہ خور پھر رہے ہیں. اس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں. جو روزہ نہیں رکھتا وہ زیادہ لباس بنانے کی فکر کرتا ہے، وہ زیادہ جوتا خریدنے کی فکر کرتا ہے. اس کی عید کہاں سے ہے؟ اسی میں لکھا ہے کہ جو لوگوں نے جو بخشے بخشائے چلے جاؤ وہ ہے نا، جنہوں نے ہمارے لیے روزہ رکھا، رمضان کی مشقتیں برداشت کی، ان سے کہا جا رہا ہے بخشے بخشائے چلے جاؤ. جو روزہ خوری کر رہے تو ان سے کیسے کہا جائے گا؟ جنہوں نے کام نہیں کیا ان کو مزدوری کہاں سے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ یہ فکر ہمیں بھی عطا فرمائے اور پورے مسلمانوں کو عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.